السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد جو عبرتناک شکست عربوں کو اٹھانی پڑی اسرائیل کے ہاتھوں، اس کے بعد کیا حالات ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات مسلسل تبدیل ہو رہے تھے۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے، ڈاکٹر صاحب کیا حالات تھے عربوں کے؟ بڑی فیصلہ کن اور بڑی کاری ضرب لگائی تھی اسرائیل نے عربوں پر۔ جی، کاری ضرب لگائی، 80% فلسطین پر قبضہ کر لیا، 5 عرب ممالک کو ہیوملیٹ کر دیا۔ عربوں میں نیچرلی بڑا ایک نیگیٹو ریئیکشن آیا، اور اسرائیل کے خلاف تو آیا ہی، اپنی گورنمنٹس کے خلاف، جیسے کہ جمال عبد الناصر جو کہ لڑے تھے 48 کی وار میں، انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے اصل دشمن اسرائیل کی بجائے شاید قاہرہ میں بیٹھے ہیں۔ ہر طرف یہ بات تھی کہ ان گورنمنٹس نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ ہی فوجیوں کو اسلحہ، نہ ہی کچھ سپلائی کیا، نہ ہی کوئی پلاننگ اچھی کی۔ اردن کے شاہ عبداللہ غداریاں کرتے رہے، باقی ہر جگہ نااہلی کا دورہ تھا۔ تو اس وجہ سے عرب ممالک میں ایک انقلابات کا سلسلہ بھی اس سے سٹارٹ ہو گیا۔ 1951 میں اردن کے شاہ عبداللہ کو ایک فلسطینی نے مسجد اقصیٰ کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور ان کو ہلاک کرنے والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بندہ برطانویوں اور اسرائیلیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو مارا۔ اور شام میں بہت ساری کو ڈیٹا یا مارشل لاء لگنے شروع ہو گیا، آلموسٹ ہر سال میں ایک لگتا رہا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑا ملک تھا عربوں میں، وہ تھا مصر، اور اس میں انقلاب 52 میں آیا۔ فری آفیسرز نام کے ایک گروپ نے انقلاب وہ لے آئے، اور انہوں نے شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا، اور جنرل نجیب جو کہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے ایک جینون عرب ہیرو تھے، وہ مصر کے صدر بن کر ابھرے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ مصر نے اس کے اندر کافی نقصان بھی اٹھایا، اور لیکن جنگ بھی ایک طرح سے انہوں نے ہی لڑی تھی، انہی کے اندر سے کوئی ہیرو پیدا ہو سکتا تھا۔ تو جنرل نجیب کا آگے کیا دورہ رہا؟ مصر نے کیسے اپنے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کس سے پہلے لڑتا ہے؟ سلطنت برطانیہ کی طرف جانا ہے کہ اسرائیل کو پہلے کرنا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے، جو مصری پالیسی ہے نا، ایک تو جنرل نجیب کی پریسٹیج بہت تھی، لیکن جو فری آفیسرز موومنٹ تھی اس کے روح رواں کرنل تھے جمال عبد الناصر، وہ تھے۔ اور 1954 میں پھر انہوں نے جنرل نجیب کو ہٹا کر خود وہ ڈائریکٹ مصر کے حکمران بھی بن گئے۔ پہلے وہ بیہائنڈ دا سینز گورنمنٹ کر رہے تھے، تو اس کے بعد وہ 1970 تک مصر کے حکمران رہے، اور آگے جمال عبد الناصر کی پالیسیز فالو ہوتی رہیں۔ تو انیشلی جمال عبد الناصر کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اکنامکلی سوشلی ویک ہیں، ہم اسرائیل کا مقابلہ ابھی ویسے بھی نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو بلڈ ایجپٹ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی، ایک اسٹیبلٹی لانی چاہیے۔ اور اس میں اس وقت ایک ٹرم آئل جو مصر کی پالیٹکس میں پیدا کر رہی تھی چیز، وہ تھی مصر کی سوائل پر برطانوی افواج کا موجود ہونا۔ 1882 میں سویز کینال کے اور یعنی کہ 1880 میں سویز کینال جب بنی تھی تو مصری گورنمنٹ نے بہت زیادہ ڈیٹ لیا تھا، اور اس ڈیٹ کی آڑ میں ہی برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد سے 50s تک بھی برطانوی افواج مصر میں موجود تھیں، وہ سویز کینال کو گارڈ کر رہی تھیں۔ تو جمال عبد الناصر کا بیسیکلی پوائنٹ یہ تھا کہ سٹارٹ میں پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی مینورز کر کے برطانوی افواج کو مصر سے نکالا جائے، مصر کو مکمل خود مختار ملک بنایا جائے، اور انہوں نے کوئی بہت زیادہ اینٹی اسرائیل پوسچر بھی اختیار نہیں کیا۔ تقاریر میں ویسے وہ بات کرتے رہے اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل کو انہوں نے بالکل تھریٹ نہیں کیا، بلکہ جو اسرائیل کے اندر فلسطینی ریڈز ہوتی تھیں، فلسطینی لاکھوں ریفیوجیز ہو گئے، ان میں سے کچھ نے اسرائیل کے اندر اسرائیلیوں کے خلاف ریڈز شروع کر دی تھیں، ان کو فدائین ریڈز کہتے تھے۔ مصر کی طرف سے وہ بہت کم ہوتی تھیں، اکثریت ان کی شام کی سائڈ سے ہوتی تھی۔ تو جمال عبد الناصر کا جو ویو پوائنٹ تھا اس دور میں ارلی 50s میں، وہ یہی تھا کہ برطانیہ کو ڈپلومیٹیکلی فیس کیا جائے اور اسرائیل سے فی الحال تصادم نہ کیا جائے، بلکہ مصر کو اکنامکلی بلڈ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے تھے تو انہوں نے اصل اینمی جو کہ اسرائیل تھا اس کی طرف تو فوکس نہیں کیا اور اسرائیل کو کھڑا کیا۔ پھر ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ پھر ایک جنگ اور پھر ایک انقلاب کی طرف چیزیں چلنی شروع ہو گئیں؟ Again, it takes two to break a quarrel. It takes two to make a quarrel. It takes two to break a quarrel. تو اسرائیل کی پالیسی لیکن بڑی ڈیفرنٹ رہی۔ اسرائیل نے اس چیز کو مصر کی کمزوری کے طور پر ہی سمجھا، اور ایک اور چیز جو اسرائیل کی انٹرنل ڈائنامکس تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیلی لیڈرشپ ساری وہ تھی جو یورپ سے ظلم و ستم برداشت کر کے بھی آئی ہوئی تھی، اور وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے۔ جیسے کہ اسرائیل کی اس وقت کے چیف آف سٹاف موشے دایان کا قول تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایگریسو پوسچر برقرار رکھنا ہی رکھنا تھا تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک سٹیٹ آف ٹینشن برقرار رکھیں، کیونکہ اگر وہ سٹیٹ آف ٹینشن نہیں رہے گی تو ہمارے لوگوں کی ایگریسونیس کم ہو جائے گی، اور اگر ہماری ایگریسونیس کم ہوگی تو پھر ہم عربوں کے لیے ترنے والا بن جائیں گے، یعنی اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ۔ انہوں نے ایک اسپیشل فورس تیار کی یونٹ 101 کے نام سے۔
یونٹ 101 کے پہلے کمانڈر ایریل شارون بنے، جو کہ بعد میں بھی اسرائیل کے صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور بڑے ایک متعصب قسم کے زائنسٹ یہودی تھے. اور یونٹ 101 صرف اس کا ایک کام تھا کہ جہاں بھی فدائین ریڈز ہوں یا نہ بھی ہوں، وہ فلسطینیوں کے اور عربوں کے علاقے میں گھس کر ان کو مارے. اور اس میں کوئی تخصیص وہ نہیں کرتے تھے عورتوں، مردوں، بچوں کی. جیسے کہ مثال کے طور پر 1953 میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ولیج ہے کبیا کے قریب، ایک بارڈر کے قریب یہ ولیج تھا. تو ادھر سے کچھ فلسطینی فدائین نے ایک ریڈ کی جس میں 3 اسرائیلی مارے گئے. تو ایریل شارون نے اپنی یونٹ 101 کے ذریعے جو ایکشن لیا، اس میں 60-70 عرب مار ڈالے کبیا کے ولیج پر حملہ کر کے. اور اس ولیج سے، یعنی کہ اس علاقے سے وہ فدائین آئے تھے، لیکن انہوں نے بس رینڈملی ایک ولیج سلیکٹ کیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. 60-70 بندے مار ڈالے جس میں عورتیں، بچے، مرد سب شامل تھے. اس ٹائپ کا ان کا ریسپانس تھا. وہ اتنے ایگریسو اپروچ پر. تو انہوں نے مصر کے ساتھ بھی یہی کیا. اور فیبروری 28 1955 کو غزہ پر انہوں نے ایک بڑی ڈسٹرکٹیو ریڈ کی جس میں 40 مصری فوجی ہلاک ہو گئے. یاد رہے کہ 48 کی وار کے بعد جو غزہ اسٹرپ ہے پتلی سی، وہ مصر کے اندر آ گئی. تو انہوں نے 40 مصری فوجی بھی مارے. وہ کافی دیر غزہ میں دندناتے پھرتے رہے. پوری دنیا میں مصر ہیومیلیٹ ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح ان کو جب دل چاہے ان کے علاقے میں گھس کر ان کی آرمی پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، کسی پر بھی اٹیک کر سکتا ہے. دیٹ واز این ایونٹ وچ چینج جمال عبد الناصر اسٹریٹجی. محمد ہیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کٹنگ دا لائنس ٹیل میں، جو کہ محمد ہیکل جمال عبد الناصر کے وزیر بھی رہے ہیں اور بڑے کلوز کانفیڈنٹ تھے، کہ دیٹ ریڈ واز مینٹ ٹو سینڈ اے میسج ٹو جمال عبد الناصر کہ کچھ کر لو بھائی. اینڈ ہی ٹوک دیٹ میسج کہ بین گورین اور اسرائیل اور موشے دیان نے ان کو ایک سمپل بتایا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور جمال عبد الناصر کا ایک کوٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مصر کو اکنامکلی بلڈ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ کل اس پر اسرائیل قبضہ کر لے. تو انہوں نے پھر اپنے دفاع کے انہوں نے بالکل اسٹریٹجی چینج کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ملٹری پر فوکس کریں گے، اپنے ڈیفینس پر فوکس کریں گے. انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے اسلحہ چاہیے. امریکہ نے ٹکا سا جواب دے دیا، کیونکہ امریکہ کو بھی پتا تھا کولڈ وار تو شروع ہو چکی تھی ڈاکٹر صاحب. کولڈ وار شروع ہوتی تھی اور امریکہ تو اسرائیل کے خلاف کبھی جانے والا نہیں تھا، بنوانے والا ہی وہی تھا. تو پھر جمال عبد الناصر گئے سوویٹس کی طرف، اس کی طرف انہوں نے رخ کیا. اور سوویٹس کے ساتھ ان کی 1955 میں ایک ڈیل ہو گئی آرم سپلائی کی، اور اس ڈیل نے پھر اسرائیل میں ایک رسپانس پرووک کر دی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اب میں دیکھ رہا تھا کولڈ وار کے اندر تو آپ امریکی بلاک اور سوویت یونین کے ایک بلاک میں حصہ تھے. اسرائیل کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مصر اب سوویت یونین کے ساتھ الائے ہو رہے تھے. اس نے کافی شور شرابہ بھی مچایا، لوگوں کو کافی بتایا کہ ہمارے خلاف کوئی آرمز ڈیل ہو رہی ہے، ہماری مدد کی جائے، ہمیں بچایا جائے. اور پھر ایک جنگ شروع ہو گئی. ہاں، اسرائیل نے یہ واویلا مچانا شروع کیا کہ جی مصری تو بڑا اسلحہ لے رہے ہیں اور وہ ہمیں تباہ کر دیں گے. حالانکہ اتنی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک پینک اور فرنزی کی ایٹماسفیئر جنریٹ کی. اور 1955 میں انہوں نے بھی ایک آرمز ڈیل ون کی فرانس کے ذریعے، جس میں جدید قسم کے ٹینک اور ایئر کرافٹس بھی انہوں نے فرانس سے لینا شروع کر دیے. تو اس طرح انہوں نے ایک طرف تو یہ کاؤنٹر کیا، دوسری طرف موشے دیان کا یہ خیال تھا کہ مصر کو ان چیزوں کو اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے میں، جو نیا اسلحہ ہے اس میں ٹریننگ اور آرمی میں انکارپوریٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی جنگ چھیڑ کر مصر کا یہ اسلحہ اور مصر کی فوج کو تباہ کر دیا جائے. اور جمال عبد الناصر، جو کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک تھریٹ ہے، وہ مصر میں بہت پاپولر ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی گورنمنٹ کو بھی اڑا دینا اور مصری آرمی کو تباہ کر دینا اس وقت بہتر ہوگا. اور بین گورین کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کال بھی ہے کہ اٹ وڈ بی ورتھ وائل ٹو گیو اینی عرب $1 million جسٹ ٹو اسٹارٹ اے وار. دے وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے وار. اور وہ جو وار تھی وہ 1956 میں ہوئی، اور اس کا بہانہ ان کو ملا کولڈ وار کے ذریعے کہ مصر تھریٹ کر رہے ہیں. کہ ایک چیز یہ نا، دوسرا امریکنز بہت ہاسٹائل ہونا شروع ہوئے نا. امریکنز میں یہ چیز آئی کہ جمال عبد الناصر تو روس کے ساتھ ڈیلیں کر رہا ہے اب. تو جمال عبد الناصر کو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو گیا ہے. اور برٹن پہلے ہی جو ہے وہ اس چیز میں تھا کہ جمال عبد الناصر نے ایک اینٹی برٹش پالیسی لی ہوئی تھی، سویز کینال سے وہ ان کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کی ملٹری کا. تو برٹن بھی جمال عبد الناصر کو انفیوریبل ٹرمز میں دیکھنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ چیز کولڈ وار کی اس میں ایک ڈائنامک اس میں ایڈ ہو گئی. اور امریکز نے جو رسپانس دیا اسٹارٹ میں وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ ان دنوں جمال عبد الناصر ایک پروجیکٹ میں بہت انٹرسٹڈ تھے، اسوان ہائی ڈیم میں. کا خیال تھا کہ اس سے مصر کے ایگریکلچر میں ایک انقلاب آ جائے گا، لیکن فنڈز ان کے پاس پورے نہیں تھے، اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ فنڈز. تو امریکنز نے ورلڈ بینک کے کولیبوریشن سے جمال عبد الناصر کو آفر کی کہ $70 million ہم آپ کو دیں گے. $56 million US نے پلائج کیے، $14 million UK نے پلائج کیے، اور ورلڈ بینک سے بھی سملر امداد کا وعدہ کیا. اور باقی رقم جو ہے وہ مصر نے اپنے سورسز سے جنریٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہ ایک اسوان ہائی ڈیم بنائیں گے مل کر.
تو اس میں یہ ہوا کہ بلکہ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈلس، انہوں نے کہا کہ رشیا از ہیلپنگ یو ان ڈیتھ، ویل ہیلپ یو ان لائف. ٹھیک ہے. وہ ہو گیا، اس پر بات چلنی شروع ہوگی. لیکن ساتھ ہی امریکہ نے ایک اور چیز لنک کر لی، اونٹ کی گردن میں بلی بھی باندھی. انہوں نے کہا کہ ساتھ ایک پروجیکٹ الفا سٹارٹ کیا. پروجیکٹ الفا رابرٹ اینڈرسن کے انڈر ہوا تھا. اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ اسرائیل کو موجودہ حیثیت میں عربوں سے تسلیم کرایا جائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک کیرٹ اور اسٹک کہ اچھا ہم آپ کو ڈیم بنا دیں گے، آپ اسرائیل کو مانیں. جمال عبد الناصر نے صاف انکار کر دیا. پھر انہوں نے کچھ فائنینشیل کنڈیشنز لگا دی بہت ساری لون کے لیے. صاف نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب جو ہے وہ چونکہ پروجیکٹ الفا کچھ فیل ہو گیا تو اب امریکہ اس ڈیم والے کام سے نکلنا چاہ رہا ہے. لیکن جمال عبد الناصر نے ادھر ایک ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک کھیلا. انہوں نے اعلان کروایا، اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا ڈلس سے ملنے کے لیے، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، کہ ہم آپ کی تمام فائنینشیل کنڈیشن مان لیتے ہیں. اچانک پہلے سے پتا تھا جمال عبد الناصر کو کہ امریکہ بھاگنا چاہ رہا ہے اور اونس ڈالنا چاہ رہا ہے مصر پر. تو انہوں نے یہ ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک کے ذریعے اونس امریکہ پر ڈال دیا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، چلے ڈیم بناتے ہیں. اور اگلی دن ڈلس نے انتہائی انسلٹنگلی انکار کر دیا. وہ جو میمورینڈم بھی بھیجا گیا جمال عبد الناصر کے فیل ہونے کے بعد انہوں نے انسلٹنگلی انکار بھی کیا اور کہا ہم کوئی ڈیم نہیں بنا کر دے رہے، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اس پر. اچانک دے پل دا پلگ آن دا ڈیم پروجیکٹ، اور مصر میں سخت ریئیکشن آیا اور مصری عوام نے اس پر ایک انتہائی نیگیٹو ریئیکشن دیا کہ یہ دیکھیے جی ان کے کالونیلسٹوں کے حربے. اور ایگزیکٹلی وہ تھا بھی ایک حربہ ہی، کیونکہ ہنری کسنجر نے، جو کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے، انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ڈپلومیسی میں لکھا ہے کہ یہ ساری گیمبٹ تھی ہی یہی کہ کسی طرح جس طرح 1880 نہیں، فلسطین نہیں، مصر پر اقتصادی غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس طرح 1880s میں سویز کینال کے لونز میں مصر کو پھنسایا تھا، اب ڈیم کے لونز میں مصر کو پھنسایا جائے، ساتھ ہی فلسطین والا اسرائیل کو بھی تسلیم کروایا جائے اور مصر کو اپنے انڈر لایا جائے اور مصر کی خود مختاری گروی رکھوائی جائے یو کے اور یو ایس اے کے انڈر. تو یہ ایک چیز تھی. لیکن جمال عبد الناصر اس دام میں نہیں آئے، تو انہوں نے انتہائی روڈلی جمال عبد الناصر کو ری بف کر دیا. ری بف کرنے کے بعد جمال عبد الناصر نے جو ریئیکشن دیا، اس نے پھر مشرق وسطیٰ کو اس راہ پر ڈالا جہاں پر 1956 کے اینڈ میں پھر جنگ بھی ہوئی، جس میں مصر پر کئی ملکوں نے یکبارگی حملہ کر دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ویورز، اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے ایسے کیا اقدامات کیے جس کی وجہ سے برطانیہ، فرانس اور اسرائیلیوں کے خلاف سازشیں بننا شروع کر دی اور جنگ کے ایک دفعہ پھر بادل منڈلانے لگے. دیکھتے رہیے ہسٹریز مسٹری.